السلام علیکم دوست، میں ملک جمشید بسم اللہ نرسری فارم چینل سے دوستو آج میں آپ کو گول چینی یعنی چمپا کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس پودے کو کیسے خوبصورت بنایا جاتا ہے اور ایسے یہ کیسا گھنا ہو جاتا ہے، اس پودے کی کیا خصوصیت ہیں اور اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ چمپا جسے اردو میں گول چین بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اسے پلومیریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت خوشبودار اور خوبصورت پھولدار درخت ہے۔ یہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، اس کے علاوہ تقریباً دنیا کے تمام ملکوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ گرم علاقوں میں اچھی طرح نشو و نما پاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی اور اس کے پھولوں کی خوشبو کی وجہ سے لوگ اس کو گھروں میں، باغیچوں میں اور سڑک کے کناروں اور اس کے علاوہ پارکوں وغیرہ میں بھی لگاتے ہیں۔ چمپا کو فرانگی پانی پلانٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس کا شمار دودھ والے درختوں میں کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ٹہنیوں میں بہت زیادہ دودھ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے پتوں کو توڑیں یا اس کی ٹہنیوں کو کاٹ لگائیں تو اس کے اندر بہت زیادہ دودھ نکلتا ہے۔ چمپا پودے کا شمار ایک آؤٹ ڈور درخت میں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سلو سپیڈ کے ساتھ بڑھنے والا درخت ہے۔ اس کا شمار چھوٹے درختوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور نایاب قسم کا درخت ہوتا ہے۔ چمپا کے پھولوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر سفید، لال، گلابی، اورنج اور مختلف کلر میں پایا جاتا ہے۔ اس کے سفید رنگ میں بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے، باقی جو رنگ ہیں اس میں بہت کم خوشبو ہوتی ہے۔ یہ ایک نازک قسم کا درخت ہوتا ہے جو کہ آسانی کے ساتھ ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کو ہاتھ لگانے سے کی ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ چمپا کا درخت اس کے پھولوں کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے پتے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں جو کہ دور سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو مختلف پارکوں میں لگایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سوسائٹیوں میں بھی لگایا جاتا ہے اور اس کو لوگ اپنے گھروں میں لگانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ویسے یہ ایک زمین والا پودا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے گملہ کم سے کم 12 انچ والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ گملے میں لگانا چاہتے ہیں تو اس کی ٹرمنگ لازمی کرتے رہا کریں۔ اس طرح یہ گملے میں آسانی کے ساتھ نشو و نما کرتا ہے اور پھول بھی اٹھاتا ہے۔ چمپا کا پودا گرمیوں میں اور برسات کے موسم میں تیزی سے بڑھتا ہے۔ یہ سردیوں میں اس کی جو گروتھ ہوتی ہے یہ سلو ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر جو پتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ چمپا کے پھول ہار بنانے میں، سجاوٹ کے طور پر اور مذہبی رسومات میں استعمال ہوتے ہیں۔ چمپا کا پودا گھر میں خوبصورتی بڑھانے کے لیے اور اس کے علاوہ باغیچے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے بہترین پودا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے چمپا کا پودا بہت زیادہ نشو و نما کرے، بہت زیادہ پھولے پھیلے اور بہت زیادہ اس پر پھول ہیں تو اس کے لیے چند ٹیپس لازمی کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے چمپا کے پودے کو ایسی جگہ پر لگانا چاہیے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ دھوپ ہو، یعنی جتنی زیادہ دھوپ ہوگی اس کی نشو و نما بھی زیادہ ہوگی اور اس پر پھول بھی زیادہ آئیں گے۔ اگر آپ اس کو گملے میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پہ زیادہ دھوپ آتی ہو، یعنی کھیت کے ساتھ والی جگہ بہترین ہوتی ہے۔ اس کے بعد چمپا کے لیے بہترین اور اچھی مٹی نکاس والی ہونی چاہیے، یعنی کہ بھال والی مٹی لازمی ہونی چاہیے۔ مٹی جتنا زیادہ اچھی ہوگی اس کی نشو و نما بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد چمپا کے پودے کو مناسب مقدار میں پانی دینا چاہیے۔ گرمیوں میں اس سے پانی کی تھوڑی مقدار زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن سردیوں میں اس سے بالکل پانی سے بچانا چاہیے۔ پانی کی بہت ہی کم مقدار کی ضرورت ہوتی ہے سردیوں میں اسے۔ سردیوں میں زیادہ پانی دینے کی وجہ سے اس کی جو جڑیں ہیں وہ گل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کی وقتاً فوقتاً کٹائی لازمی کرنی چاہیے۔ کٹائی کرنے سے اس کی ایک تو شیپ خوبصورت ہوتی ہے، دوسرا یہ گھنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس پر پھول بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اس کے پتے بہت زیادہ خوبصورت اور گرین نظر آئیں تو اس کے اوپر NPK کی سپرے لازمی کر دینا چاہیے جو کہ مہینے میں ایک بار لازمی ہونی چاہیے اور یہ گرمیوں کے موسم میں کرنی چاہیے۔ سردیوں میں اسے بالکل سپرے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا چمپا کا پودا یعنی کہ گھر میں آپ کی خوبصورتی بڑھائے اور بہترین نشو و نما پائے تو یہ لازمی ویڈیو دیکھ اور اس پر عمل ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔